مسئلہ کل ہم نے صحابی ترتیب کے حوالے سے بیان کیا تھا قضا نمازوں میں۔ ایک ہوتا ہے صحابی ترتیب۔ صحابی ترتیب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا شخص، ایسا نمازی جس کی 6 نمازیں مسلسل قضا نہ ہوئی، بالغ عاقل مسلمان جس کی مسلسل بلوغت کے بعد 6 نمازیں قضا نہیں ہوئی، وہ بندہ صاحبی ترتیب ہے۔ اور صاحبی ترتیب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر اس کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو ظہر سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے فجر کی نماز اس کی قضا ہوئی تھی، اب اس نے ظہر کی سنتیں شروع کر دی، یہ صاحبی ترتیب کا حکم ہے۔ جس کی 6 نمازیں مسلسل قضا نہیں ہوئی وہ صاحبی ترتیب ہے۔ اب اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، قضا ہو گئی تھی، پچھلی اس کی نمازیں پڑھی رہی، اس نے ساری نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، جو قضا تھی وہ ادا کر لی۔ اب اس کی ذمہ کوئی بھی نماز پیچھے نہیں ہے، تو اگر وہ فجر کی نماز اس کی رہ گئی تو ظہر کی نماز اس نے سنتیں شروع کر دی، سنتیں شروع کر لی، اسے یاد آیا کہ میری تو فجر کی نماز رہ گئی تھی تو سنتیں نہیں ہوں گی، وہاں سلام کہتے توڑ دے، فجر کی جو فرض رہ گئی تھی وہ ادا کرے، 2 فرض ادا کرے گا، اس کے بعد جو ہے ظہر کی سنتیں ادا کرے گا۔ ہاں اگر جماعت جا رہی ہے، اسے یہ ہے کہ میں فجر کی جو نماز قضا ہوئی تھی وہ پڑھوں گا، جماعت چلی جائے گی تو پھر جماعت کو فوقیت دے، جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ ہاں اگر اسے یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے میں مل جاؤں گا تو پھر بھی وہ جو اس کے فرض قضا ہوئے ہیں وہ ادا کرے گا، تو پھر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوگا۔ یہ اس کے بارے میں ہے جو کہ صاحبی ترتیب ہے۔ صاحبی ترتیب امید ہے کہ آپ کو اس کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ایک وہ شخص ہے کہ جس کی ذمہ قضا نمازیں تھیں، مسلسل 6 سے زیادہ نماز قضا ہوئی تھی، 2 سال کی 3 سال کی نمازیں اس کی قضا تھیں، تو پھر بعد میں اس نے نیت کی کہ میں ان کو ادا کر لیتا ہوں، نیت کر کے اس نے شروع کر دی اور وہ ساری نمازیں اس نے ادا کر لی ہیں۔ اب ترتیب دوبارہ نوٹ کیا جائے گی، دوبارہ سے وہ صاحبی ترتیب بن جائے گا جب تک یہ 6 نمازیں پھر دوبارہ مسلسل قضا نہ ہوئی ہوں، اس کی ذمہ نہ ہوں، تو پھر جو ہے وہ صاحبی ترتیب بن جائے گا کہ قضا نمازیں تھیں اس نے ادا کر لی ہیں۔ کل مسئلہ بیان کیا میں نے کہ اگر کسی کے ذمہ کافی سالوں کی نمازیں ہیں تو پھر کسی نے سوال کیا کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ اچھا سوال ہے کہ نیت اس کی کیسے کریں گے، کیونکہ اب پتہ نہیں ہے کہ کون سے دن کی کون سی نماز جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اتنا تو پتہ ظہر کی نماز ہے لیکن دن کا معین نہیں ہے، تو نیت کیسے کریں گے؟ نیت اس کی یہ کریں گے کہ جو میری سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی میں وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، یعنی 2 رکعت نماز فجر کون سی قضا، وہ جو سب سے پہلی نیت دل سے کرتی، جو سب سے پہلی قضا ہوئی ہے نیت کر کے ادا کر دی۔ اب چونکہ اب وہ پہلی جو سب سے ہوئی تھی وہ ادا کر لی ہے، جب بھی نیت کرے گا اس طرح تو وہ پہلی قضا نہیں کرے گا، وہ جو پہلی قضا ہوئی تھی اسی طرح جو اس نے لسٹ بنائی ہوگی اس میں جو ہے روٹین کرتا رہے کہ میں نے اتنی نمازیں اتنے سالوں کی پڑھ لی ہیں، جو ساری نمازیں مکمل ہو جائیں گی اب اس کے ذمے سے وہ جو فرض نمازوں کی قضا تھی وہ اب ثابت ہو جائے گی، اب وہ صاحبی ترتیب دوبارہ سے بن جائے گا۔ اور قضائے بڑی کا طریقہ بیان کر رہا تھا میں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ ادا کر لے، اگر کوئی ادا نہیں کرنا چاہتا تو وہ نماز کا فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ ایک نماز کا جو فدیہ ہے آج کے دن کے مطابق 170 روپے بنتا ہے۔ 2 فرض پڑھنے آسان ہیں یا 170 دینے آسان، 2 فرض ہیں وہ 2-3 منٹ لگیں گے ادا ہو جائیں گے، قضا بھی تھوڑا سا آسان ہوتا ہے۔ تو وہ اگر کہتا ہے میں نے نہیں ادا کرنے، میں نے فدیہ دینا ہے تو فدیہ دے دے۔ ایک نماز کے جو ہے 170 روپے لگتے ہیں، تو اگر وہ سال کی نماز ہے تو وہ اس کا حساب کر لے، 365 کو دے 5 کے ساتھ ضرورت دے، اس کو 170 کے ساتھ دے، تو سال کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ اتنے ادا کر دے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں 5 سالوں کے پیسے ادا کرنا چاہتا ہوں تو دے دے گا، تو تب بھی وہ جو اس کی ذمہ فرض تھا وہ ثابت ہو جائے گا۔ اسے فدیہ کہتے ہیں، نمازوں کا فدیہ دینا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص ہے اس نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ میں اتنی نماز پڑھوں اور اس نے شامل لگا دی ہے کہ 4 سال کی نمازیں قضا تھی، اس نے 3 سال کی ادا کر لی، 1 سال کی باقی ہے۔
اب اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کو، کسی کا فرد کو پتہ ہے، دوست کو پتہ ہے اتنی نمازیں اس نے ادا کر لی ہیں، اور لسٹ تو دیکھتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد کہ 1 سال کی نمازیں اس کی رہتی ہیں، باقی اس نے ادا کر لی ہیں، تو پھر اگر وہ جو صاحب استطاعت ہے تو وہ فدیہ خود اپنی طرف سے دے سکتا ہے اپنے عزیز کے نام کا کہ جس کی نمازیں اتنی قضا رہ گئی تھی۔ اگر علم ہو جاتا ہے، اگر علم نہیں ہے تو پھر اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، اگر علم ہو جائے تو اس طرح بھی ادا کر سکتا ہے۔ اب قضا نماز پڑھنے کا ایک آسان طریقہ جو فقہاء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ لے کر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام طاؤس پر چھوڑ دے، بسم اللہ پڑھ کے الف شریف پڑھ کے تو چھوٹی سی صورت پڑھ لے، تو اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیتا ہے، اس سے بھی ایک فرض قرات ادا ہو جائے گی۔ جس کے 27 حروف ہوں اتنے 27 حروف پڑھ لیتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اتنا بھی پڑھ لے، رکوع کر لے تو فرض قرات ہو گئی ہے، نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح بھی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر اصل کے 4 فرض ہیں، اس نے پہلے 2 تو پڑھ لیے جس طرح میں نے ابھی طریقہ بتایا، اب دوسرے 2 فرضوں میں صرف فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں رہے، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ پڑھ کے رکوع کر سکتا ہے، اور رکوع میں جائے گا 1 دفعہ سبحان ربی العظیم کہتے کافی ہے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر سجدے کے جائے سبحان ربی الاعلی 1 دفعہ۔ یہ حکم قضا نمازوں کا ہے، اس کو دوسری نمازوں میں نہیں لاگو کرنا، یہ حکم قضا نمازوں کا ہے، ان کو ادا کرنا ہے، یعنی ایک وقت میں آپ زیادہ نمازیں اس طرح یہ آسان طریقے سے قضا کر سکتے ہیں، جو فرض ہے بس وہ ادا کرتے ہیں کہ سجدے میں جائیں 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، اور جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو پوری اتحیات میں پڑھنے کے بجائے ہم درود پر رسول پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم، اور درود پاک اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا پڑھ لیں۔ اگر کوئی درود ابراہیم پڑھنا ہے ٹھیک ہے، وہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اگر وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہے اتنا درود بھی اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد سلام دے دیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم السلام علیکم، تو اس طرح کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب جو کہا جاتا ہے کہ جمعۃ الوداع یعنی رمضان مبارک کے آخری جمعے میں کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں تو اس سے جو ہے ساری عمر کی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں وہ ادا ہو جاتی ہے، یہ جھوٹ ہے، کسی روایت میں نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، کسی نے جھوٹی روایت بنا کے آگے شیئر کرتی ہے، ہم لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کو آگے فالو کرتے ہیں بغیر کسی تصدیق کے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر جان پوچھ کر جھوٹ باتا فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے، تو حدیث بات آگے شیئر کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے میں چلتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو چلیں گے، لوگ کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ لیں، اس میں آیت الکرسی پڑھ لیں، جو کچھ مخصوص صورتیں لکھی ہوتی ہیں وہ پڑھ لیں تو آپ کی جو ہے ساری عمر کی جو نمازیں قضا تھی وہ ادا ہو گئی ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، جو نماز قضا ہوئی ہے وہ ادا کریں گے تو ادا ہوگی، نہیں تو نہیں ادا ہوگی۔ تو آئے کہ خالق رہنا ہم سب کو دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا